بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اب ہم آپ کے وصال مبارک کے کوائف بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو دار فانی میں آیا اس نے اپنے مقررہ وقت پر ضرور دار البقاء کی طرف واپس جانا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل عرصہ خلق خدا کو اپنے فیض سے مستفید فرمایا اور زنگ آلود دلوں کی آلودگی کو دور کر کے ان کو روشن و منور فرمایا۔ اکثر اولیاء کاملین کو اپنے وقت وصال کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے وصال کا وقت قبل از وصال معلوم تھا، چنانچہ آپ نے اپنی ایک مختصر کتاب پنج گنج جو 1304 میں تالیف فرمائی، اس کی ایک سیرفی میں 20 سال قبل اپنے وصال کے متعلق اشارہ فرما کر مادہ تاریخ وصال کی بھی نشاندہی فرما دی تھی کہ آیت فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے حروف ابجد کی تعداد 1324 بنتی ہے اور آپ کا وصال بھی 1324 کو ہوا۔ حضرت میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عصر کے بعد دیر تک اپنے وظائف میں مصروف رہا کرتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، آپ نے خادم سے پانی مانگا، خادم نے آگ جلا کر پانی گرم کیا۔ آپ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آگ کے قریب تشریف لائے، لیکن جسمانی کمزوری کے باعث بیٹھ نہ سکے اور آپ کو چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ ایک دن اور ایک رات حالت استغراق میں رہنے کے بعد مورخہ 22 جنوری 1907 عیسوی بمطابق 7 ذی الحج 1324 اس دار فانی سے دار ابدی جانب روانہ ہوئے۔ چوں بسوئے دوست رخت سفر بست، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ شد۔ درسگاہ سموال شریف کے صاحب علم و ضیاء حضرت حافظ مطیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا اور جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ جنازہ کے لیے اتنی زیادہ مخلوق خدا جمع تھی کہ درست صفوں کو درست کروانے کے لیے گھوڑیاں استعمال کرنا پڑیں۔ مدفن مبارک حضرت میاں محمد بخش قادری موسم گرما میں پنجن پہاڑ، اس مقام کو پنجن بالا اور کوہ پنجنی بھی کہتے ہیں، پر قیام فرمایا کرتے۔ آپ کو یہ مقام بہت پسند تھا، اس علاقے کے لوگ بھی آپ سے محبت کرتے اور روحانی فیض حاصل کرتے۔ سیف الملوک کا کچھ حصہ اس مقام پر بھی تحریر فرمایا۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اس مقام پر اپنی قبر تیار کروا دی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرا وقت یہاں پورا ہو جائے تو مجھے اس قبر میں دفن کر دینا۔ قارئین کرام و ناظرین کرام، عربی میں کہتے ہیں المرء مع من احب، کہ جو جس کو پسند کرتا ہے پھر وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی حضرت پیر شاہ غادی قلندر کا ذکر بلند کرتے رہے، انہی کی بارگاہ میں حاضر رہے، انہی سے محبت کی اور انہی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ تو پھر کس طرح یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کا ظاہری مدفن بھی کسی اور مقام پر بنتا؟ خود حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں اس لطیف نقطہ کی طرف اس طرح ارشاد فرمایا، قبر میری جے پنجنی ہوندی خلقت گلاں کر دی، ڈاڈے دے ہتھ ڈور محمد جند نمانی ڈر دی۔ حضرت میاں محمد بخش قادری کی آخری رامگاہ حضرت پیر شاہ غادی المعروف دمڑی والی سرکار کے دامن اقدس میں بنی۔ اس مقام کے بھی ہم نے تصاویر لی ہیں، قدیم تصاویر اس کتاب میں موجود ہیں۔ پنجن پہاڑ کی اس قبر مبارک کے بارے میں آپ کے وصال کے بعد آپ کے چند تبرکات مقدسہ اس مقام پر دفن کر دیے گئے۔ الحمدللہ پنجن پہاڑ کے اس مقام پر بھی ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں پر وہ مقام اور درخت اب تک موجود ہے جس کے سائے میں آپ مصروف عبادت رہا کرتے اور جس قبر میں آپ کے تبرکات مبارکہ دفن کیے گئے ہیں، اس مقام کی بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ مقام بیٹھے حضرت میاں محمد بخش پنجن بالا کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقام میں گاڑی میں پہنچا جا سکتا ہے۔ پیر گلی
چڑوئی روڈ پر، چڑوئی سے 4 یا 5 کلومیٹر پہلے بازار میں دائیں جانب ایک سڑک نکلتی ہے، جس کے بعد ایک چیک پوسٹ آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی چوٹی پر یہ بابرکت مقام واقع ہو۔ اگر ممکن ہو تو اس بابرکت مقام پر آپ لوگ بھی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ حضرت میاں محمد بخش قادری کے اس بابرکت تذکرہ جو صرف آر کی بارگاہ اقدس میں حاضری لگوانے کی غرض سے کیا، اس کے اختتام میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قدسی نفوس کے فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔